السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ول بی ویری مچ سیٹسفائڈ ان یور اون لائفز. اٹس ونس اگین محمد شہاب اسٹینڈنگ بیفور یو. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو ووکیبلری. کہ آج ہم ان تمام اسٹیپس یا ٹرکس یا ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے آپ میں سے کوئی بھی اپنا جو ووکیبلری ہے، جو الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کو امپروو کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ووکیبلری کیا ہے؟ عام زندگی میں یا عام فہم میں ہم ووکیبلری الفاظ کے مجموعے یا الفاظ کے ذخیرے کو کہتے ہیں جو کسی خاص زبان کے متعلق کسی کے پاس ہوتا ہے تو اسے ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کو ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے جو سٹیپس ہے، جو بیسک سٹیپس ہے، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو ان میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ریڈ بکس یا ناولز، پروز، پوئٹری ایٹسیٹرا آف دا کنسرن لینگویج. سب سے جو پہلا سٹیپس ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ آپ نے اپنانی ہے. آپ نے جو کنسرن لینگویج ہے، فار ایگزامپل آپ اپنے انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انگلش کے جتنے بھی بکس ہے، جتنی بھی پوئٹری ہے، جتنے بھی ناولس ہے، وہ آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں، ان کو ریڈ کرنا ہے اور ان کو ریڈ کرنے کی جو ہیبٹ ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے. اس کے بعد اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ انڈر لائن دی نیو ورڈز دیٹ یو کم اکراس. جتنے بھی نئے الفاظ کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے یا جتنے بھی نئے الفاظ آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے اور فرسٹ ٹائم آپ ان الفاظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان سب کو انڈر لائن کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے نوٹ ڈاؤن آل دا نیو ورڈز ان اے نوٹ بک. جتنے بھی نئے الفاظ آپ نے انڈر لائن کیے، آپ نے تھرڈ سٹیپ میں ان کو ایک کاپی میں یا ایک نوٹ بک میں آپ نے ان تمام الفاظ کو لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہے وہ کون سا ہے؟ سرچ فار میننگ یا بریف ایکسپلینیشن آف آل دا نیو ورڈز. جتنے بھی نئے الفاظ جو آپ نے انڈر لائن کیے تھے اور جو آپ نے اپنے ساتھ اپنے کاپی میں نوٹ کیے، ان کو اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے معنی یا ان کے مختصر سی وضاحت آپ نے اپنے ساتھ لکھنی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہے یا یہ کسے کہتے ہیں. تو یہ فورتھ سٹیپ ہے. ووکیبلری کو امپروو کرنے کا جو ففتھ سٹیپ ہے وہ ہے ریوائز آل دوز نیو ورڈز ٹوائس یا تھرائس اے ڈے. آپ نے جتنے بھی الفاظ جو آپ نے اپنے ساتھ لکھے ہو یا جو آپ نے نوٹ کیے ہو ان سب کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. 2 یا 3 دفعہ آپ نے ان الفاظ کو جتنے بھی الفاظ کا لسٹ آپ نے بنایا ہو، آپ نے ان تمام الفاظ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ریوائز کرنا ہے ڈیلی بیسس پر. اس کے بعد اس کا جو سکستھ سٹیپ ہے وہ ہے یوز دوز نیو ورڈز ان یور ڈیلی لائف کمیونیکیشن یا کنورسیشن. جتنے بھی الفاظ آپ نے کلیکٹ کیے، جتنے بھی آپ نے جو ہے یاد کیے، جتنے بھی آپ نے نوٹ کیے، ان تمام کو آپ نے اپنے جو ڈیلی لائف کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، ان تمام الفاظ کو آپ نے ان تمام ایکٹیویٹیز میں یا جو کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں ان میں آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. تو یہ 6 سٹیپس جو ہے ان کو جو بھی فالو کرے گا مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے اس کی ووکیبلری بیسٹ ہوگی. بعض لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ گرامیٹیکلی ویک ہے تو پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ووکیبلری ویک ہے تو آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کسی کو، کیونکہ ووکیبلری جو ہے یہ ورڈز ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس سوٹیبل ورڈز نہیں ہوتے ہیں کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ اپنی جو بات ہوتی ہے وہ آپ اس کو اسی طرح جو ہے ایکسپلین نہیں کر سکتے. سو ہم جو ہے ووکیبلری کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. سو وی شوڈ آل سپوز ٹو امپروو our vocabulary or I hope that all those who will follow these steps will improve his or her vocabulary up to much extent. So this was all about our today's lecture اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. Till that, take extra care of yourselves as well as your surrounding. اللہ حافظ.